اور بھائیوں، ہمارا دین اسلام ہمیں بہت ساری اچھی چیزوں پر عمل کرنے کی تلقین کرتا ہے، اچھے اخلاق کی تلقین کرتا ہے، اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اچھے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان اپنے ہر مسلمان بھائی کے بارے میں اچھا گمان رکھے، بدگمانی نہ کرے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے شہر کے کنارے شام کو ٹہل رہے تھے، واک کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی اور لڑکا آپس میں بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے ایک بوتل رکھی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ نوجوان لڑکی اور لڑکا دونوں یہ آپس میں غیر محرم ہیں، ان کے سامنے شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے اور یہ شام کے ڈھلنے کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے ہی شام ڈھلے گی ہم بدکاری کریں گے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے بغیر پوچھے ہی، بغیر تصدیق کیے ان کے بارے میں اپنا ذہن بنا لیا، بدگمانی شروع کر دی۔ کم از کم پوچھنا تو چاہیے کہ یہ کون ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں، یہاں کیوں بیٹھے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے جا کے لڑکے سے پوچھا کہ بیٹا تم کون ہو، آپس میں تم محرم ہو یا غیر محرم ہو، یہاں کیا کر رہے ہو اور یہ بوتل میں کیا رکھا ہے؟ تو اس لڑکے نے بتایا کہ میں بھائی ہوں اور یہ میری بہن ہے، ہم دونوں مسافر ہیں اور دونوں روضے سے ہیں، سید خاندان سے ہیں، اور ہمارے سامنے بوتل میں پانی رکھا ہوا ہے اور پانی بھی عام نہیں ہے، زمزم کا پانی ہے۔ ہم سورج غروب ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے سورج غروب ہوگا ہم روزہ افطار کریں گے اور اپنا سفر شروع کر دیں گے، رات یہیں ٹھہرنا ہوا تو کہیں ٹھہر جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب لڑکے کی بات سنی تو میں نے اپنے آپ کو ملامت کیا، میرے ضمیر نے مجھے ملامت کیا اور یہ کہا کہ اے بایزید، تو نے ایک مسلمان مرد کے بارے میں، ایک مسلمان عورت کے بارے میں کیوں بدگمانی کی؟ یہ ویسے تو میرا دوست چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی بھی مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہن بھائیوں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان، ماں باپ کے درمیان، دوست احباب کے درمیان، افسر اور ماتحت کے درمیان، عوام اور علماء کے درمیان، استاد اور شاگرد کے درمیان، اور اسی طریقے سے ہر شعبے کے اندر کام کرنے والوں کے درمیان بدگمانیاں پائی جاتی ہیں، نفرتیں عام ہیں، اختلافات عام ہیں۔ اس کی میرے دوستوں جہاں اور بہت ساری وجوہات ہیں، انہی میں سے ایک بڑی وجہ بدگمانی بھی ہے۔ ہم کسی آدمی کو، کسی عورت کو ایک کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں اور خود اپنے ذہن سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ کام اس لیے کر رہا ہے، حالانکہ نیت اس کی ٹھیک ہوتی ہے، وہ کام بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک کام کرتے ہوئے ہم نے کسی کو دیکھا نہیں ہوتا، لیکن خود اپنے ذہن سے سوچ کے بدگمانی کر لیتے ہیں، بدگمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کام اسی نے کیا ہوگا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ انتہائی غلط بات ہے میرے دوستو۔ علماء فرماتے ہیں اور دین بھی ہمیں کہتا ہے، شریعت بھی یہ کہتی ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ جب تک انسان کسی آدمی کو خود اپنی آنکھوں سے کوئی کام کرتا ہوا نہ دیکھ لے، اس وقت تک انسان اس کے بارے میں کوئی حکم نہ لگائے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی بات آگے بیان کر دے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے بھائی اچھا گمان کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ جب تک تمہارے پاس دلیل نہ ہو تم کسی کے بارے میں اچھا گمان نہیں کر سکتے۔ بغیر دلیل کے تم اچھا گمان کر سکتے ہو کہ یار یہ نیک آدمی ہے، شریف آدمی ہے، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی آج تک۔ لیکن اگر کسی کے بارے میں تم نے بدگمانی کرنی ہے یا بدگمانی ذہن میں آ رہی ہے تو فرمایا کہ اس وقت تک تمہیں اجازت نہیں ہے جب تک تمہارے پاس اس بدگمانی پر پہاڑوں جیسے دلائل موجود نہ ہوں۔ اسی لیے میرے دوستو، بدگمانی وہ خطرناک زہر ہے جو میاں اور بیوی کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان، اسی طرح ساس اور بہو کے درمیان، بھابھی اور نند کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان، یہ وہ خطرناک زہر ہے جو توڑ پیدا کر دیتا ہے، زہر آپس میں پیدا کر دیتا ہے، نفرت اور دوریاں پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو میرے دوستو بدگمانی سے بچنا چاہیے، اچھا گمان ہر مسلمان کے بارے میں کرنا چاہیے۔ بلکہ ہمارا دین تو ہمیں یہ کہتا ہے اگر کسی کا عیب معلوم ہو جائے، کوئی کمزوری معلوم ہو جائے، اس کو بھی انسان چھپانے کی کوشش کرے۔ اللہ پاک ہمیں بدگمانی کے زہر سے محفوظ فرمائے اور ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔